اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، داڑھی رکھنے کے بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے رشتہ نہ آنا بند ہو جائے، اس لیے کہ آج کل ایسی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی نوجوان پڑھا لکھا ہے، دیندار ہے، اس نے داڑھی رکھ لیا تو کسی اچھی جگہ رشتہ جاتا ہے تو لڑکیاں کہہ دیتی ہیں مجھے اس ملا سے شادی نہیں کرنا ہے، مجھے اس ملا سے شادی نہیں کرنا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کتنے نوجوانوں کو دیکھا ہے جب وہ داڑھی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ماں کہتی ہے کہ ارے تجھے کیا ضرورت تھی داڑھی رکھنے، تو اتنا ہینڈسم لگتا تھا، اتنا اسمارٹ لگتا تھا۔ سب سے پہلے باپ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ 60 سال کا بڈھا باپ سیلون میں جا کے آئینہ دیکھ دیکھ کے جب شیو کراتا ہے اور جوان بیٹا جب داڑھی کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ باپ بھی اعتراض کرتا ہے تمہیں کیا ضرورت تھی بیٹا داڑھی چھوڑنے کی۔ ہم نے اس داڑھی کو مولویوں کی سنت اور مولویوں کا طریقہ بنا کے رکھ دیا کہ جو داڑھی رکھے گا وہ مولوی ہوگا۔ یاد رکھو، ارے ہمیں تو شرم آنی چاہیے۔ اسی ہندوستان میں ہماری سکھ قوم رہتی ہے، سکھ کمیونٹی رہتی ہے، ان کا بچہ سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کر بوڑھا تک ان کے گرو کا آدیش ہے نہ وہ سر کے بالوں کو چھوتے ہیں نہ داڑھی کے بال کو چھوتے ہیں، بلکہ جو بدن کے وہ بال جو ناپاک ہیں اور جن بالوں کو ہماری شریعت میں کہا گیا کہ ان بالوں کو صاف کرنا اور ان کو صاف کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، سکھ قوم کے لوگ ان بالوں کو بھی ان کی حال پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے گرو کے آدیش کا پالن کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے بڑھ کر کے وہ اپنے گرو کا پالن کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو داڑھی نبی اکرم کی سنت ہی نہیں، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا حکم ہے، اور داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، یہ کوئی مستحب کام نہیں ہے، یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے کہ کرو تو بھی چلے گا نہیں کرو تو بھی چلے گا، نبی اکرم نے حکم دیا ہے۔ اس لیے داڑھی کے معاملے میں بھی ہم کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ کپڑا آپ پہن رہے ہیں، آپ بہترین ٹی شرٹ پہنیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جینس کی پینٹ پہنیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مرد کا کپڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ اگر سماج آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں، ان کی پینٹ دیکھو کتنی اونچی ہے، ان کا پائجامہ دیکھو کتنا اونچا ہے، تو برداشت کر لو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے جملے برداشت کر لو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اور آنے والے دور میں کیسا دور آئے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی بن جائے گا۔ یعنی اسلام پر عمل کرنے والا زمانے کی نگاہوں میں اجنبی بن جائے گا، لوگ اس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے۔ آج داڑھی والا نظر آ جائے، آج اونچے پائجامے والا نظر آ جائے، آج ٹخنے کے اوپر پیٹ والا نظر آ جائے تو سب کی نگاہیں چکپکا جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ آج لوگ اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مگر ایمان اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ میرے پاس ایسے بھی نوجوانوں کے فون آتے ہیں، مولوی صاحب بینک میں جاب کرنا کیسا ہے، مولوی صاحب بینک میں جاب کرنا کیسا ہے، مولوی صاحب انشورنس میں کام کرنا کیسا ہے۔ نہیں، جائز نہیں ہے، بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے سود کے کھانے کھلانے لکھنے گواہی دینے سب پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اس لیے بینک میں آپ کام مت کیجیے۔ مولوی صاحب کیا کروں، کہیں اور جاب نہیں مل رہی ہے، جو بھی جاب مل رہی ہے بینک میں ہی جاب مل رہی ہے، انشورنس سیکٹر میں جاب مل رہی ہے، کیا کروں؟ اس نوجوان کا درد میرے دل میں محسوس ہوتا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، شاید اس کے ماں باپ کی طرف سے بھی پریشر ہوگا، شاید سماج کا پریشر ہوگا، پڑھ لکھ کر کے MBA کر کے بیچارہ نوکری تلاش کر رہا ہے، اور نوکری یا تو بینک میں مل رہی ہے انشورنس سیکٹر میں مل رہی ہے۔ میں بڑے پیار سے ایسے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھائی پریشانی تو ہوگی، مگر اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میرے بھائی آج آپ حرام کو چھوڑ کر کے حلال کی تلاش کیجئے، انشاءاللہ حلال کے اندر اتنی برکت اللہ دے گا کہ آپ کو حرام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی اکرم نے ایک دعا سکھائی تھی حضرت علی کو، جو بے روزگار ہمارے نوجوان اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے،
اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں سے بے نیاز کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ایسے بھی نوجوان ہیں جو حرام کے 1 لاکھ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، حلال کے 10,000 پر وہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ اس دور میں جب اسلام اجنبی بن چکا ہے، آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اجنبی بننا گوارا کر لیتے ہیں۔ تو آپ زمانے کی دوڑ میں مت بھاگو، زمانہ جدھر جا رہا ہے ادھر مت بھاگو۔ آپ یہ دیکھو آپ کا رب کیا کہتا ہے، آپ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، آپ یہ دیکھو حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے خریم الاسدی۔ خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے صحابی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، لیکن ان کے بال تھوڑے لمبے لمبے ہیں اور کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بیچارے لمبا لمبا بال رکھتے ہیں، کانوں میں بالی لگائے رکھتے ہیں، پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترم ہے کہ محترمہ ہے۔ تو حضرت خریم الاسدی کے بال لمبے لمبے تھے اور کپڑا ٹخنے کے نیچے تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا، ابو داؤد کتاب اللباس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، خریم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں، لولا طول جمتہ و اسبال ازارہ، بس 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ان کا کپڑا ٹکنے کے اوپر آ جائے اور ایک ان کے بال تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں تو بہت اچھے انسان ہیں۔ خریم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے کینچی اٹھائی اور اپنے بالوں کو کاٹ کر کے چھوٹا کیا اور اپنے کپڑوں کو کاٹ کر کے ٹخنے کے اوپر کیا اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ میرے اہل حدیث نوجوانوں اور میری پیاری نوجوان بہنوں، اگر آپ قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتی ہیں تو آپ کا لباس بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے، آپ کا شادی بیاہ بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز میں تو ایک دم پرفیکٹ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، بالکل آمین زور سے بولتے ہیں، تراویح میں کیا مجال ہے کہ 8 رکعت کے بجائے ہم 10 رکعت پڑھ دیں، ہم ساری چیزوں میں تو سنت کو فالو کرتے ہیں، مگر شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم رسم و رواج کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان جہیز لیتا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی غریب بیٹیاں ہیں جن کا باپ مجبور ہے بینک سے لون لے کر کے وہ شادی کرتا ہے، گھر کو گروی رکھ کر کے شادی کرتا ہے، اپنے خون جگر کو بیچ کر کے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج اس جلسے میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر یہ نوجوان یہ طے کر لیں کہ میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا، میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا، میں اپنے ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا، اگر صرف اتنے نوجوان بھی یہ طے کر لیں، اگر یہاں 500 لوگ بیٹھے ہیں تو 500 فیملی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، 500 پریواروں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور 500 بیٹیوں کی ودائی آسان ہو جائے گی۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی تمہارے گردنوں سے بوجھ کو اتارنے کے لیے آیا تھا، رسم و رواج کی بیڑیوں سے تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر ہم اس نبی کو فالو کرتے ہیں اور اس نبی کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی آسان کرنا پڑے گا۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی حیا کے معاملے میں، اپنے لباس کے معاملے میں، اپنے پردے کے معاملے میں آپ قرآن و حدیث کو فالو کیجئے۔ آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے کی کریم نہیں ہے، آپ کے ہونٹوں کی لپسٹک نہیں ہے، آپ کے میک اپ کے آئٹم نہیں ہے۔ ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیا ہے، اس کا پردہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا دور ہے، مسجد سے عورتیں نکل رہی ہیں، نبی کے دور میں مسجد میں عورتیں بھی آتی تھیں، عورتیں نکل رہی ہیں، مردوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ گتھم گتھا ہو رہی ہے، ایک دوسرے میں آپس میں بھیڑ جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر غصہ آیا، آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ، فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ، تمہارا کام بیچ راستے میں چلنا نہیں ہے، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ، تم کناروں سے چلو، راستے کے کنارے سے چلو، بیچ میں سے نہ چلو۔
बीच में से न चलो, तुम्हारा काम बीच में से चलना नहीं है। जब नबी अकरम ने इतना कहा, हदीस के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से औरतें बिल्कुल किनारे से चलने लगी। यहां तक के बाज औरतों के कपड़े दीवार में फंस जाया करते थे, मगर वो बीच रास्ते से नहीं चलती थी, वो किनारे से चलती थी, क्योंकि नबी का ऑर्डर था, नबी का हुक्म था। मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा अगर हमारी बहनों के अंदर पैदा हो जाए, हमारे नौजवानों के अंदर पैदा हो जाए, तो आज इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज इस उम्मत की निगाहें हैं नौजवानों की तरफ, नौजवानों से बड़ी उम्मीदें हैं इस उम्मत को। आज ये उम्मत परेशान है, इस उम्मत पर बहुत तरीके के चैलेंजेस है। इस उम्मत के नौजवानों को ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है, इनको गंदी फिल्मों का आदी बनाया जा रहा है, इनको सोशल मीडिया के जरिए गंदगी परोसी जा रही है। आज मुसलमान लड़कियों को बाकायदा इश्क और मोहब्बत के जाल में फंसाया जा रहा है। इस दौर में इस उम्मत की अगर उम्मीद है तो मेरे नौजवानों आपसे है, मेरी नौजवान बहनों आपसे है। आप अगर दीन पर चलने वाले बन जाएं, आप कुरान और हदीस के फरमा बरदार बन जाएं, इंशाअल्लाह समाज में एक इनकलाब पैदा हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा एक्सीडेंट आए और आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, कब कौन सा बहाना आए और मौत आपके पास आ जाए और सांसों की डोर थम जाए और दिल की धड़कन बंद हो जाए। ज़िंदगी के जितने लम्हात मिले हैं, इनको अल्लाह की रज़ा के कामों में गुजारिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो, इसके पहले के 5 चीज़ें आ जाएं। 5 चीज़ों के आने के पहले 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो। नंबर 1, शबाब का क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की वैल्यू को समझो, इसके पहले के बुढ़ापा आ जाए। आज आप जवान हैं, आपके बदन में ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कल बुढ़ापे में हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, बदन कमज़ोर हो जाएगा, मस्जिद में जाना बगैर लाठी के आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तब आपको एहसास होगा कि काश मैंने जवानी में अल्लाह की इबादत की होती। अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, इसके पहले कि आप बुढ़ापे को पहुंच जाओ। वस्सिहत का क़ब्ल सक़मिक, और अल्लाह के नबी फरमाते कि अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो, इसके पहले के बीमार हो जाओ। आज आप तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, कल कौन सी बीमारी आ जाए। हमने देखा है अचानक किसी को कैंसर हो जाता है, अचानक इंसान बीमार हुआ, फिर मरने की खबर आ जाती है। कब कौन सी बीमारी आ जाए कोई भरोसा नहीं है मेरे भाइयों। जब तक तंदुरुस्ती है, तंदुरुस्ती का सही इस्तेमाल करो, अल्लाह को राजी कर लो। और तीसरी चीज, वह फराग का क़ब्ल शुग़लिक, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कि अपने टाइम की कदर करो, इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज अगर आपके पास 5 मिनट का भी समय है तो उस 5 मिनट के समय का सही इस्तेमाल करें, उसको अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें। कल आपके पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं होगा। अगर आज आपके पास कुरान की तिलावत का टाइम है, मेरे प्यारे साथियों, उसको गनीमत समझो। कल आपको 5 मिनट के लिए भी आप तरस जाएंगे। और चौथी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो, इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज दौलत है, कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, सरकारी नौकरी आपको मिल गई है, कोई भरोसा नहीं है कल क्या हालात आ जाएं, बिजनेस बैठ जाए, नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएं, क्या हालात पैदा हो जाएं। आज अगर आपके पास 4 पैसे हैं, अपने परिवार के ऊपर भी आप खर्च कीजिए, अपने बीवी बच्चों के ऊपर भी खर्च कीजिए, और अल्लाह की राह में भी आप खर्च कीजिए। सही जगह उस दौलत का इस्तेमाल कीजिए। और 5वीं और आखिरी चीज़ अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वह हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी की कद्र करो, इसके पहले कि मौत आ जाए। मौत आएगी और पल भर में सब खत्म कर देगी। अभी 4-5 दिन के पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, शायद आप लोगों को मालूम भी हो, सोशल मीडिया के जरिए पता भी लगा हो। गाड़ी की तस्वीर देख करके तो लोगों ने ये समझ लिया कि अब्दुल गफ्फार साहब तो अब दुनिया से गए। लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे कि बच गया हूँ, लेकिन अल्लाह ने बिल्कुल सही सलामत महफूज रखा। सीने पे थोड़ा सा तकलीफ थी। आज यहीं आपके हॉस्पिटल, जो आपके धुलियान का हॉस्पिटल है, उसमें मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने एक्सरे वगैरह किया, कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, चोट लगी है लेकिन कोई फ्रैक्चर वगैरह का मैटर नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मैं अल्लाह का इस पर जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दी। इतना बड़ा हादसा, गाड़ी को इतनी ज़बरदस्त चोट पहुँची है और गाड़ी पर आगे मैं बैठा हूँ ड्राइवर के बगल में, और मुझे अल्लाह ने बिल्कुल सही सलामत बचा लिया मेरे भाइयों। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में आने वाला हर हादसा आपको टाइम दे।
اگر اللہ نے سنبھلنے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے تو جتنی سانسیں ہمیں ملی ہیں میرے بھائیوں، ان سانسوں کا صحیح استعمال کرو، اللہ کو راضی کر لو، دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو، علماء حق سے اپنا تعلق مضبوط کرو، ہر کسی کو عالم کا مقام مت دو، عالم کا درجہ جاہلوں کو مت دو۔ یہی آج کی میری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، علماء حق سے جڑنے والا بنائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت الشاہ ڈاکٹر عبدالغفار السلام محفوظ اللہ صاحب